سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی معرفت ایسی چیز ہے، اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میری معرفت حاصل کرے، مجھے پہچانے، اپنے باطن کو صاف کرے، اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنے باطن کو سنوارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، فلاح کو پہنچ گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور یہ تزکیہ جو ہوتا ہے نا، یہ تزکیہ باطنی امراض کو دور کرنے کا نام ہے۔ انسان کے اندر جو نفس کی بیماریاں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، شہوت ہے، ریاکاری ہے، ہوس ہے، بخل ہے، یہ جتنی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا اندر سے، انسان کے اندر سے ختم ہو جانے کا نام تزکیہ ہے، ان کی اصلاح ہو جانے کا نام تزکیہ ہے۔ ان بیماریوں کی جگہ حسنات، خصائل حمیدہ ان کی جگہ لے لیں، انسان کا باطن ان بیماریوں کی جگہ خصائل حمیدہ کو لے لیں، اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ روحانی بیماریاں بڑے بڑے دینداروں کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، تکبر صرف مالداروں میں نہیں ہوتا، تکبر علماء میں بھی ہوتا ہے، تکبر صوفیہ میں بھی ہوتا ہے۔ اور اس تکبر کا علاج خود سے نہیں انسان کر سکتا، یہ عجیب بات ہے، خود سے نہیں کر سکتا، کسی طبیب سے کروانا پڑتا ہے، جو اس کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ کچھ اس کا علاج بھی بتاتے ہیں، ترغیب بھی دیتے ہیں، کچھ توجہات بھی دیتے ہیں، کچھ دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں نا کہ علاج کے لیے یہ کرتے ہیں، یہ سب سنت سے ثابت ہے۔ میں ایک مثال سناتا ہوں۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اب بتائیے کہ کتنا سخت گناہ ہے، اور ایک صحابی ہیں اور وہ عرض کر رہے ہیں کہ ایسی عجیب بات۔ تو صحابہ کرام کو غصہ آیا کہ یہ کیا بات کرتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا کہ کچھ نہ کہو اسے۔ اس کو قریب بلایا اور اسے فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو یہ نہیں چاہتا۔ فرمایا ایسے ہی دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر پوچھا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتا۔ پھر فرمایا کہ کیا تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے؟ یا رسول اللہ نہیں چاہتا۔ کیا تمہاری پھوپھی خالہ کے ساتھ کوئی کرے؟ یا رسول اللہ نہیں چاہتا۔ محرم رشتہ داروں کو گنایا تاکہ اس کو احساس ہو کہ تو کیسی بات کرتا ہے۔ تو جب ایک چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسرے کیوں پسند کریں گے کہ ان کی ماں بہنوں کے ساتھ کوئی بدفعلی کرے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام اور کیے، یہ تو سمجھانے کی بات کی نا۔ سب سے پہلی چیز کہ طبیب شفیق ہو، مہربان ہو، یہ نہ ہو کہ آ کر بات کر رہا ہے، مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہے، مولوی صاحب اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیں۔ طبیب مہربان بھی ہو، شفیق بھی ہو، اس کے دل میں اس کی خیر خواہی بھی ہو۔ اس کے بعد 2 کام اور کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک کام کیا کیا؟ اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے سینے کو گناہوں سے پاک کر دے، دعا فرمائی۔ یہ دعا سینے پہ ہاتھ رکھے بغیر بھی ہو سکتی تھی۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی بعد میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی ٹھنڈک میرے اندر تک میں نے محسوس کی، اور اس کے بعد سے زنا سے زیادہ برا اور خبیث عمل مجھے کوئی نہ لگا۔ مجھے گناہ سے اتنی نفرت ہو گئی کہ گناہ سے اس زنا سے بڑھ کے کوئی گناہ مجھے محسوس ہی نہ ہوا، نفرت ہو گئی گناہ سے۔ یہ گناہ سے ایسے نفرت ہو جائے جیسے پیشاب پخانے سے انسان نفرت کرتا ہے، لیکن اس مقام تک کیسے پہنچے گا انسان؟ خود نہیں پہنچ سکتا، یہ کسی طبیب کے ذریعے سے، کسی کے پہنچانے سے ایسے مقام پر انسان پہنچتا ہے۔ ہمارے مشائخ نقش بند بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جب مرید ان کو اپنی کیفیت بتاتا ہے تو ہمارے مشائخ کیا کرتے ہیں؟ 3 کام کرتے ہیں۔ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان کو سمجھاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، وعید سنا دیتے ہیں کہ اس گناہ کا یہ نقصان ہے،
اس کا یہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ دل پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، اس کی ٹھنڈک اندر پہنچتی ہے، اس کے ذریعے سے نور اندر داخل ہوتا ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ اپنے اس مرید کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میرے اس مرید کو توبہ کی توفیق دے، گناہ سے بچا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کے دل میں اس گناہ کی نفرت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ یہ خود نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے مومنین پر یہ احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ ان کا تزکیہ کیجیے، آپ ان کا تزکیہ کیے۔ چار جو بعثت مقاصد بڑے بڑے ہیں ان میں سے ایک تزکیہ نفس ہے۔ فرمایا آپ ان کا تزکیہ کیجیے، آپ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو تزکیہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ تزکیہ خود نہیں ہوتا، بلکہ کسی مزکی سے تزکیہ کروانا پڑتا ہے۔